کس طرح کایا پلٹ رہی ہے اور کس طرح رنگ بدلے جا رہے ہیں، اور وہ جو کل بڑے برے تھے آج کتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ برے تب تک ہیں جب تک وہ ان کے حامی نہیں ہیں۔ یہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں نا، ان کی سب سے زیادہ جو ان کی مطلب تعیناتی کے لیے کسی جماعت نے مخالفت کی تھی تو اس جماعت کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف۔ پھر بڑے نا بلند و بانگ ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ جی بیک ڈور مذاکرات تو ہمارے چل رہے ہیں۔ ارے بھائی کون سے مذاکرات؟ آپ نے ایک خط لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، ایک کا جواب نہیں ملا آپ کو۔ آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، ایک بار دروازہ نوک کرتے ہیں۔ آپ کی نہیں سنی گئی تو ان کی کیا سنی جائے گی؟ سوچنے والی بات ہے۔ خط تو آپ نے بھی لکھے ہیں، حالانکہ بنتے نہیں تھے وہاں خط لکھنا، بنتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ماتحت ہیں پرائم منسٹر کے، اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ ان کی چیزیں، ان کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ آپ کو ملاقات بھی چاہیے، اچھا، اور باہر آ کر پھر سیاسی بیان بازی بھی چاہیے، پھر آپ کو جو ہے نا وہ رہائی بھی چاہیے۔ اور پر یہ ہے کہ اندر ہے نا جیل میں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ باہر آ گئے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے کے بعد پھر وہی ہوگا کہ آپ اور میں آفس جا رہا کریں گے، جیسے ہی جا رہے ہوں گے ویسے ہی کہیں نہ کہیں ٹریفک جیم ہوگا۔ کیوں؟ یہ ریلی نکالی بھی ہوگی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان اتنی ناکامی کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، لیکن اتنی زیادہ آپ کو ہو رہی ہے، ہر بار مسلسل شکست ہو رہی ہے، اور پھر بھی جلسے جو ہے نا وہ ناکام ہوئی۔ ان کو جلسے ناکامی نہیں کہتے، اتنی پبلک لے کر آئے تھے، جلسے ناکام نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس دکھتی رگ کو پکڑا عوام کی جس پر ہر کوئی تل ملا جاتا ہے، امریکی سازش۔ تو میں ان لوگوں کو نکلتا بھی نہیں ہے، نہیں چلیں وہ پہلے تو ارے تو تھک گئے ہیں کام دھندے کے بعد، کسی کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ آپ بتائیں، آپ نکلیں گے احتجاج میں؟ میں نکلوں گا احتجاج میں، کام دھندا بند کر دوں اپنا؟ بار بار یہ لوگ رہائی کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اندر سے تو یہ خود بھی نہیں چاہتے۔ تو کیا کپتان کو ابھی تک اندر رہ کر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی میری رہائی، ایک تو میرے کرتوت آپ کو سزا مل گئی ہے، چلیں اس پر اگر نظر ثانی کی بھی جائے تو آپ کی تو اپنے لوگ نہیں چاہتے۔ ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں نا، ان سب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے آفیشیل پیجز پر مہارنگ بلوچ کو جو ہے وہ کوئی الزبیتھ یا ڈاکٹر رتفاؤ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ان کے ساتھ ہے، منافقت ان کے خون میں شامل ہے۔ وقت کا کاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو سہ سکے وہی ستم کر۔ ناظرین، کچھ ایسا ہی ہوا ہے، وقت پلٹ گیا ہے، اور وہ جو خان بڑے دعوے کرتا تھا، وہ جو کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ وہ جو کہتا تھا میں ان کی بیرک سے اے سی اتروا دوں گا، آج وہ دیسی مرغوں کے لیے بار بار اپیلیں کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ انسان ہے جس نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، صلاحیت تو تھی نہیں، سازش، جھوٹ اور منافقت سے عہدہ مل گیا۔ 2018 میں سرعام انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، اور کس طرح ڈالا سب کو معلوم ہے، اور بڑے بڑے دعوے کر دیے۔ کہا کہ میں نوکریاں دے دوں گا، میں پاکستان کا نقشہ بدل دوں گا، میں صادق و امین ہوں، باقی سب جھوٹ ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی انسان جو خود کو صادق و امین کہا کرتا تھا، آج وہ قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور ہے، اور آج اس کی ساری کوشش فقط خود کو جیل سے رہائی دلوانا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ امریکہ جس کے خلاف سائفر لہرایا گیا، آج اسی کے پاؤں پڑ رہا ہے۔ پھر وہ عوام جن کو بے وقوف بنا رہا تھا، آج بھی انہیں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جن کے گیت گائے کرتے تھے اور پھر اچانک سے ان کے خلاف ہو گئے، آج پھر ان کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی پیر پکڑتے ہیں، کبھی دعوے کرتے ہیں، کبھی منتیں کرتے ہیں، اور اب ان کی ساری کوشش صرف یہی ہے انہیں جیل سے رہائی دی جائے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جب یہ حکومت میں آئے، ایک اکڑو، ایک کھڑوس انسان، خود غرض انسان کو جب عہدہ مل جاتا ہے نا، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے تو یہی مہخانے کی توہین ہوتی ہے۔ اور ان کے ہاتھ میں جب عہدہ مل گیا، جب یہ وزیر اعظم بن گئے، تو انہوں نے تو انسان کو انسان سمجھنا ہی بھول گئے، اور پھر انہوں نے ایسے دعوے کیے، ایسے دعوے کیے کہ کوئی ایک بھی دعویٰ پورا نہ کر سکے۔ پھر وہ جو دوسرے ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آج وہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ آج وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کپتان باہر نہ آئے، اور عوام بھی یقین کریں کہ یہی چاہتی ہے، کیونکہ عوام کے ذہنوں سے بھی یہ آہستہ آہستہ نا مٹ گئے ہیں، اور اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سکون میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس طرح ہم معیشت بڑھ رہی ہے، جس طرح مہنگائی کم ہو رہی ہے، استحکام آ رہا ہے، اور پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو اللہ کرے یہ حالات بہتر رہیں اور یہ بندہ نظروں کے سامنے نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ لیکن کیا کریں جناب، کوشش تو وہ بار بار کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ علی بھی موجود ہیں۔ علی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کایا پلٹ رہی ہے اور کس طرح رنگ بدلے جا رہے ہیں، اور وہ جو کل بڑے برے تھے آج کتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ برے تب تک ہیں جب تک وہ ان کے حامی نہیں ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ سائفل لہرانے کے بعد انہوں نے متعدد بار اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے. انہوں نے فیس بک لائیو اور یہ کیونکہ سوشل میڈیا ان کی حکومت تھی, سوشل میڈیا ان کا نیا پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے کس کی تعریفیں کی؟ سمیع ابراہیم صاحب کی. ٹھیک ہے. کس کی تعریفیں کی؟ وہ کیا نام تھا ان کا, جمیل فاروقی صاحب کی. ٹھیک ہے. اور بتایا کیا گیا کہ دیکھیں جو ہمارے فیور میں بات کر رہا ہے نا اس کی ریٹنگ دیکھیں آپ کتنی جا رہی ہے. تو یہ آپ کس کو بتا رہے تھے؟ عوام کو تو نہیں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. عوام تو سن رہی تھی. ٹھیک ہے. آپ انہی لوگوں کو, انہی طاقتوں کو بتا رہے تھے جن سے آپ ایک وقت میں فیضیاب ہوئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹاسک دے دیا گیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا. بالکل. ٹھیک ہے. آپ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. انہی کے دور میں سب سے زیادہ آرمی کو, اسٹیبلشمنٹ کو یا جو دیگر طاقتیں موجود ہیں ان کو سیاست میں باقاعدہ مداخلت کی جو ہے نا وہ دعوت دی جاتی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. نیب کی کارروائیاں شروع ہوتی تھیں جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. نیب کی کارروائیاں شروع ہونے سے پہلے شیخ رشید صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا تھا کہ 27 تاریخ ہے اس کے بعد جھاڑو پھر جائے گی. تو تمہیں کیسے پتا؟ فواد چودھری صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آتا تھا. ٹھیک ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. امپائر کی انگلی کیا تھی؟ امپائر کی انگلی اوپر جا رہی ہے, امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت امپائر آپ نے اپنا بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ تو میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں نا کہ وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو بولتے تھے امپائر ان کا اپنا ہوتا ہے. امپائر تو ان کا بھی اپنا ہوتا ہے. امپائر یہ مطلب ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو بولتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار نامنظور. ٹھیک ہے. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ مذاکرات کی یہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں نا ان کی سب سے زیادہ جو ان کی مطلب تعیناتی کے لیے کسی جماعت نے مخالفت کی تھی تو اس جماعت کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف, جنہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے منصب پر براجمان نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اب آپ انہی سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ان کے سپورٹرز کو, ان کے فالوورز کو میں غلط نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پستی میں ہے یا کوئی اندھیرے میں ہے تو میں اس کو اندھیرے سے نکالنے کی کوشش نہیں کروں گا. میرا اصول ہے. ٹھیک ہے. وہ اندھیرے میں رہے زیادہ صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کو اندھیرے سے نکال کے آپ روشنی کی توہین کر دیں گے. میری نظر میں تو آپ کا یہ پیمانہ ہونا چاہیے. بندے کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عقل ہے, شعور ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا عقل سے کام لو. ٹھیک ہے نا. بالکل. باقی مجھ پہ چھوڑ دو. لیکن جو لوگ عقل سے کام ہی نہیں لے رہے اور جن کو جو ہے وہ اچھا اندھی تقلید, دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم کوئی کسی کی مخالفت میں تو نہیں ہے نا. بالکل. صحیح غلط حق باطل اس کی پہچان ہر انسان کو ہونی چاہیے. بالکل. ہم اگر کہیں بیٹھ کے کسی سے بحث بھی کرتے ہیں نا تو ان کے دلائل اونچے نہیں ہوتے, ان کی آواز اونچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی مطلب کھوکھلے دعوے تو ہر کوئی کر دیتا ہے. یہ کر رہا ہے, یہ اس نے یہ کیا. ارے بھائی 2018 میں تمہیں اقتدار ملا. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کو, ناکامی ہوئی تھی اس کی, خیر چھوڑنا وہ بات پرانی ہو گئی. لیکن خیر اقتدار مل گیا. ٹھیک ہے جی. اب اقتدار کس کے کندھوں پر ملا سب جانتے ہیں. بالکل. فیضیاب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب دیگر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی اقتدار آپ کو دیا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ آپ کے بقول آپ نے جو ایک پرسیپشن کریٹ کیا تھا, ایک نظریہ کریٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ سب برے ہیں میں اچھا ہوں. میں اچھا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے. اب جب سب برے ہیں آپ اچھے ہیں تو آپ کو اقتدار دے دیا. اب آپ نے آنے کے بعد وہ تمام حرکات کرنا شروع کر دیں جو کہ وہ برے لوگ کیا کرتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اٹھا کے اپنے پاس لے آیا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں کے حوالے سے جب آپ پہ تنقید ہونا شروع ہوئی کہ بھائی یہ تو وہ بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, تم بھی وہی کر رہے ہو, تو ان کا مدعا یہ ہوتا تھا کہ یار وہ بھی تو کرتے تھے اس لیے تو میں کر رہا ہوں. اب یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اول تو پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ابھی. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ 5 دھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, 5 گروپس ہیں. ایسے ہی ہے. اب ہفتے میں 2 دن ملاقات ہے. ٹھیک ہے. اب 2 دن ملاقات جو ہے وہ ہر 5 گروپ کی تھوڑی کرا سکتے ہیں. نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی سازش ہے, اس کے اوپر بھی بات بات پہ یہ لوگ تو عدالت پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے نا. سارے تو وکیل بھرے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ وکیل, بیرسٹر گوہر وکیل, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ کیا نام ہے ان کا, شیر افضل مروت وکیل. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب کو بھی چلیں انہیں میں جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مثال ویسے ہی ہے کہ کاش آپ میرے والد ہوتے. اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی وکیل. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی وکیل. اس کے علاوہ آپ ان کی صوبائی کابینہ کے اندر دیکھ لیں, سارے وکیل بھرے میں.
صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ان کا ہر بیانیہ میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے وہ شروع سے لے کر آتا. انہوں نے کہا امریکی سازش ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سائفر لہرا دیا. امریکی سازش تب ہوئی جب جو بائیڈن تھے, ٹرمپ آ گیا اور اس نے مداخلت کرنا شروع کر دی, تو وہ امریکی سازش کنسیڈر نہیں ہوگی ان کے نظریے کے مطابق. ٹھیک ہے جی. میری حکومت کس نے گرائی؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ نے گرائی, ٹھیک ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی محسن نقوی نے گرائی, ٹھیک ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی عاصم منیر نے گرائی, ٹھیک ہے. ان کو وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہو گیا, ٹھیک ہے جی. آپ کی اپنی حرکتوں سے حکومت گر گئی آپ کی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ تبدیلی لا رہے تھے, آپ تبدیلی لا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ سے کسی صورت بات نہیں ہوگی, آپ نے ٹاسک دے دیا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو. اور پھر بڑے نا بلند و بانگ ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ جی بیک ڈور مذاکرات تو ہمارے چل رہے ہیں. ارے بھائی کون سے مذاکرات؟ آپ نے ایک خط لکھا, دوسرا لکھا, تیسرا لکھا, ایک کا جواب نہیں ملا آپ کو. آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں, ایک بار دروازہ نوک کرتے ہیں, 2 بار, 3 بار نہ ہو رہی ہے, پھر آپ دروازہ بجا رہے ہیں. اب آپ دوسروں کو کہہ رہے جاؤ تم جا کے بچاؤ. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کی نہیں سنی گئی تو ان کی کیا سنی جائے گی؟ سوچنے والی بات ہے. خط تو آپ نے بھی لکھے ہیں, حالانکہ بنتے نہیں تھے وہاں خط لکھنا, بنتے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ماتحت ہیں پرائم منسٹر کے, اور انہوں نے یہی جواب دیا. اور وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا وہ بندہ بار بار دروازے کیوں بجا رہا ہے؟ بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے, دیکھیں ذہن سازی ہے شرادی, ذہن سازی ہے, ٹھیک ہے. ہر 2 ویڈیوز یا 3 ویڈیوز کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے یہاں کا نابدو وہیں کا نستعین, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب ایسے ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں, تصویر چل رہی ہے, پیچھے ایف ایکس لگے ہوئے ہیں, اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں کا نابدو وہیں کا نستعین, ٹھیک ہے. یہاں کا نابدو وہیں کا نستعین میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس پورے پوائنٹ کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے نا. اب یہ صورتحال آتی ہے سامنے, ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا, میں پہلے بھی متعدد پروگرامز کے اندر, پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کوٹ کر چکا ہوں. میرے والد صاحب لائنز ایریا میں رہتے تھے بچپن میں نا, تو وہاں پہ ایک شخصیت ہوتی تھی, ان کو لوگ کہتے تھے چمن بھائی, ٹھیک ہے. ان کو سیاسی لیڈر بننے کا بہت شوق تھا. وہ جب آتے تھے نا تو گلی کوچوں پہ جو بچے بیٹھے ہوتے تھے یا نوجوان بیٹھے ہوتے تھے وہ شارٹ ہو جایا کرتے تھے کہ چمن بھائی آ رہے ہیں, نکل لو, یہ تقریر فرمانا شروع کر دیں گے. رات کی تاریکی میں وہ دیواروں پہ خود لکھتے پھرتے تھے چمن بھائی کو رہا کرو, چمن بھائی کو رہا کرو, ٹھیک ہے نا. کہ ایک وقت میں بندہ گاڑی چلا رہا ہے, اس نے دیکھا یہ چمن بھائی کو رہا کرو, یہ چمن ہے کون, اور اگر ہے تو اس کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے, اور اگر بے گناہ گرفتار کیا گیا تو رہا ہونا چاہیے نا. یہ کیا ہوا؟ یہ ایک نظریہ بننا شروع ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہی چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی سوشل میڈیا کی دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, ٹھیک ہے نا. اے آئی کے ذریعے پتہ نہیں کون سی کال کوٹری کی تصویر نکال کے لے آئے اور اس میں بول دیا اس میں بند کیا ہوا ہے عمران خان کو. ان کی چیزیں, ان کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے ہیں. آپ کو ملاقات بھی چاہیے, اچھا, اور باہر آ کر پھر سیاسی بیان بازی بھی چاہیے, پھر آپ کو جو ہے نا وہ رہائی بھی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ہی وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ رسی جل گئی بننے, ان کا وہ حال ہے کہ ہے ان کے پاس ککھ نہیں, پتہ ان کو ککھ نہیں ہے, لیکن ان کے دعوے سن رہے ہیں. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ اندر ہے نا جیل میں, تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اگر وہ باہر آ گئے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آنے کے بعد پھر وہی ہوگا کہ آپ اور میں آفس جا رہا کریں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے جا رہے ہوں گے ویسے ہی کہیں نہ کہیں ٹریفک جام ہوگا. کیوں؟ یہ ریلی نکالی ہوئی ہوگی انہوں نے, ہاں, یہی ہوگا, اس کے علاوہ تو اور. لیکن ان کی ریلیاں اور ان کے دھرنے اور ان کے جلسے جتنے ناکام ہو چکے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان اتنی ناکامی کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمت نہ ہارو, لیکن اتنی زیادہ آپ کو ہو رہی ہے, ہر بار مسلسل شکست ہو رہی ہے, اور پھر بھی نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جلسے جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوئے. ان کو جلسے ناکامی نہیں کہتے, اتنی پبلک لے کر آئے تھے, جلسے ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اس دکھتی رگ کو پکڑا عوام کی جس پر ہر کوئی تل ملا جاتا ہے, امریکی سازش, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر اکثر آتا ہے, ٹھیک ہے, بڑے جید عالم دین ہے بھائی, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, ٹھیک ہے. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, بیان آیا تھا کہ جگہ جگہ پر شراب کی بھٹیاں کھلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ پر جو ہے وہ جسم فروشی کے دھندے چل رہے ہیں. یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ اسرائیل کی سازش ہے, ایسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہر چیز امریکہ اور اسرائیل پہ ڈال دی جائے, جبکہ کیا ہم نے خود ہو. رمضان میں سب کا پتہ لگ جاتا ہے کہ شیطان بند ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہی صورتحال ہے. انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے, باہر شیطان جو ہوتا ہے وہ تو بیچارہ آرام کر رہا ہوتا ہے. یہی میں نے کہا کہ رمضان میں نا ابلیس قید ہوتا ہے, جی, اور آپ کے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ آزادی ہے. اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ عجب ہنسی آتی ہے مجھے آدم انسان پر, فعل بد تو خود کرے مگر الزام دے شیطان پر. تو کرتے خود ہیں اور الزام شیطان پر دیتے ہیں, اور کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے روایتوں میں ایک چیز اور ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, روایتوں میں ایک چیز اور ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ
جب فرعون نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب جگہ سوکھا پڑنا شروع ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اناج نہیں اگ رہا تھا، ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بارش برسانے پر تو خدا قادر ہے، تو تو بارش برسا، ٹھیک ہے. فرعون گیا شیطانوں کے سربراہ کے پاس اور جا کے بولا کہ بھائی یہ لوگ میرے پاس آگے کہہ رہے ہیں کہ بارش برسا، تو بارش تو برسانی پڑے گی. شیطانوں کے سربراہ نے تمام شیطانوں کو حکم دیا کہ اوپر جاؤ اور ان کے اوپر وہ کام کرنا شروع کرو جو نارمل ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر میں سیراب ہو گیا سب کچھ، لیکن ایک اسمیل پھیل گئی ہر جگہ پہ. جب لوگ تو خوش ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ اسمیل آ رہی ہے سب جگہ سے. وہ دوبارہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بارش تو ہوئی لیکن اس پانی میں تو اسمیل ہے. تو اس نے وہ دوبارہ شیطانوں کے سربراہ کے پاس گیا، تو شیطان کے سربراہ نے اس کو جواب دیا کہ جیسا تو خدا ہے نا ویسے ہی تو نے بارش برسائی ہے. یہی صورتحال ان کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کامیاب جلسے کی بات ہے، کامیاب تھے جلسے، ٹھیک ہے، لیکن وہی دکھتی رکھ بات وہیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں ان لوگوں کو نکلتا بھی نہیں ہے، نہیں چلیں وہ اچھی، ارے تو تھک گئے ہیں کام دھندے کے بعد، کسی کے پاس کہاں ٹائم ہے. آپ بتائیں آپ نکلیں گے احتجاج میں؟ میں نکلوں گا احتجاج میں؟ کام دھندا بند کر دوں اپنا؟ یہ میک اپ آرٹسٹ بیٹھا ہے ہمارا سامنے، یہ نکلے گا؟ کبھی بھی نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نا. بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ویسی جو ہے وہ ایک عام بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر پروٹیسٹ میں نکلے گا؟ ان کے پروٹیسٹ میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو یہاں پر خود یہاں پر مہمان کے طور پر آئے تھے ایک وقت میں، اغوانی. جب 26 دہاڑی کے لیے لے کر آ جائے، تمہیں 2000 ملے گا، تمہیں 5000 ملے گا، تمہیں کھانا ملے گا، تمہیں یہ وہی لوگ ہیں جو 7000 روپے کا قالین 1000 روپے میں لے کے چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں ان کے پروٹیسٹ کے اندر. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. علی امین گنڈا پور بیانیہ دوسرا میں لے کے آتا ہوں، 26 نومبر گولی کیوں چلائی، ایک مصیبت کھڑی کر کے رکھ دی ان لوگوں نے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بول دیا کہ اسٹیٹ فائرنگ ہوئی نہیں تھی. علی امین گنڈا پور صاحب کا تعلق کوئی ایم کیو ایم سے تو ہے نہیں، انہی کی پارٹی سے ہے، انہی کے جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بیٹھ کے بول دیا کہ اگر اسٹیٹ فائرنگ ہوئی ہوتی تو میرا تو ایک بھی بندہ نہیں بچتا. تو اس کا مطلب ہے وہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا. صحیح. لیکن علی جس طرح بار بار یہ لوگ رہائی کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اندر سے تو یہ خود بھی نہیں چاہتے. تو کیا کپتان کو ابھی تک اندر رہ کر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی میری رہائی، ایک تو میرے کرتوت آپ کو سزا مل گئی ہے، چلے اس پر اگر نظر ثانی کی بھی جائے تو آپ کے تو اپنے لوگ نہیں چاہتے. تو ان کو جب یہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ان کے اپنے لوگوں نے گڑوایا، اور ابھی بھی وہ بہت اہم کردار کر رہے ہیں. بات یہاں تو پر ان یہ کو عقل نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے. منافقت نا ان کے خون میں ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں نا ان سب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے آفیشیل پیجز پر مہارنگ بلوچ کو جو ہے وہ کوئی الزبیتھ یا ڈاکٹر رتفاؤ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ان کے ساتھ ہے، منافقت ان کے خون میں شامل ہے. میں متعدد بار ایک ہی بات کرتا رہتا ہوں نجی محافل میں بھی اور آن ریکارڈ بھی، کہ عمران خان صاحب کو اقتدار کی ہوس نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا، جو ان کی فطرت ہے، ان کو وہ پروٹوکول چاہیے جو ایک پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، صرف پروٹوکول، ٹھیک ہے نا. کہ یہ گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے، مجھ سے جو لوگ ملنے آ رہے ہیں ان کا بایو میٹرک ہو رہا ہے، پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے. کیوں؟ کیونکہ دماغ میں جو ہے نا وہ فرعون کا نظریہ بھرا ہوا ہے. انا، غرور، تکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. تو بالکل انسان جتنا عاجز رہے گا اور جتنا انسان خود کو انسان سمجھے گا اتنا ہی اللہ پاک اس کو بھی نوازے گا. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.